بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، السلام علیکم۔ آج ہم ضرب الامثال کے عنوان پر بات کریں گے۔ یہ ہماری درسی کتاب قواعد و انشاء کے صفحہ نمبر 42 سے شروع ہو کر صفحہ نمبر 44 تک یہ چیزیں موجود ہیں، اور یہ 40 ضرب الامثال ہیں، جن میں سے 5 ضرب الامثال سوال میں آتی ہیں، اور یہ توڑ کر لکھی جاتی ہیں، یعنی پوری ضرب المثل لکھنے کی بجائے آدھا حصہ یا کوئی لفظ اس میں سے چھوڑ دیا جاتا ہے، اور وہ آپ کو فل کرنا ہوتا ہے، آپ کو بھرنا ہوتا ہے، تو تب آپ کو 1 نمبر اس کا مل جاتا ہے۔ 5 ضرب الامثال ہوتی ہیں، 5 جملے ہوتے ہیں، لیکن خالی جگہ اس میں فل کرنی ہوتی ہے، آپ کو صحیح لفظ لگانا ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلے دیکھیے، یہ 2 لفظوں سے مرکب ہے، ضرب اور امثال۔ ضرب کے معنی ہے بیان کرنا، امثال جمع ہے مثل کی، مثل کے معنی ہے مثال۔ یوں ضرب الامثال کے معنی ہوئے مثالیں بیان کرنا، مگر یہ مثالیں عام نہیں، خاص ہوتی ہیں، یعنی مثال کے چند الفاظ میں ایک پوری کہانی، ایک پورے قصے یا واقعے کا حوالہ ہوتا ہے۔ وہ چند الفاظ سن یا پڑھ کے سارا قصہ ذہن میں آ جاتا ہے۔ ضرب الامثال کو اردو میں کہاوت بھی کہتے ہیں۔ ہم وضاحت کے لیے یہاں چند ضرب الامثال کہاوتیں اور ان کے قصے پیش کرتے ہیں تاکہ آپ اچھی طرح سمجھ لیں۔ سب سے پہلی ضرب المثل ہے بخشو خالہ بھی بلی چوہا لنڈورا ہی بھلا، اور اس کی ساتھ کہانی بھی لکھی ہوئی ہے، اور اگر کوئی پوری کہانی نہیں پڑھتا اور اس کو پتہ ہے کہ اس کا مطلب کیا ہے، تو وہ ایک جملے سے پوری کہاوت کو سمجھ لے گا۔ ایک بلی بھوکی تھی، شکار کی طاق میں چوہے کے بل کے آس پاس گھوم رہی تھی، کبھی چھپ جاتی، کبھی سامنے آ کر بل میں جھانکتی۔ اس اثنا میں ایک چوہے نے بل میں سے ذرا سا منہ نکالا اور بلی کو دیکھتے ہی اندر بھاگ گیا۔ بلی بل کے پاس گئی اور کہا، بھانجے تم بھاگ کیوں گئے؟ خالہ صدقے اندر دم گھٹ رہا ہوگا، باہر آؤ، ہوا کھاؤ، میں تمہاری پیاری پیاری چاند سی صورت کی بلائیں لوں، کچھ کھاؤ پیو۔ چوہا بلی کی باتوں میں آ گیا، باہر نکلا، مگر کچھ ڈرتا جھجکتا۔ ادھر بلی بے حد بھوکی تھی، بے تاب ہو کر جھپٹا مارا، پنجہ دم پر پڑا۔ جان بڑی پیاری چیز ہے، چوہے نے بھرپور زور لگایا، دم ٹوٹ گئی۔ بل قریب تو تھا ہی، فوراً بل میں گھس گیا۔ بلی کو بڑا افسوس ہوا، پیٹ میں آگ لگی ہوئی تھی۔ بل کے پاس گئی اور بہت پیار سے کہا، بھانجے تم کیوں ڈر گئے؟ میں تو تمہیں پیار کر رہی تھی، ہے تمہاری دم بھی تو ٹوٹ گئی، میں قربان، آؤ میں تمہاری دم جوڑ دوں۔ چوہا معاملہ خوب سمجھ چکا تھا، بولا، بخشو خالہ بھی بلی چوہا لنڈورا ہی بھلا۔ یہ ضرب المثل تب بولتے ہیں جب کوئی دشمن نقصان پہنچانے کے لیے چکنی چپڑی باتیں کرے تو یہ مثل کہتے ہیں۔ ہم بھی ہیں 5 سواروں میں، یہ دوسری ضرب المثل ہے، صفحہ نمبر 43 پہ، 43 پہ، اور اس کی بھی کہانی ساتھ دی ہوئی ہے۔ کہتے ہیں 4 سوار دکن جا رہے تھے، ایک کمہار بھی اپنے گدھے پر سوار ان کے ساتھ ہو لیا اور پیچھے پیچھے چلتا رہا۔ جب کوئی دیکھتا اور پوچھتا کہ یہ 5 سوار کہاں جا رہے ہیں، تو کمہار جلدی سے سینے پر ہاتھ مارتا اور کہتا، ہم 5 سوار دکن جا رہے ہیں۔ یعنی جب کوئی ادنا شخص اپنے آپ کو بڑے اشخاص میں شامل کرنا چاہے تو یہ مثل کہتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں گھوڑا ایک بڑی شاندار سواری ہے، اور یہ امیروں کے پاس ہوتی ہے، کیونکہ انہوں نے صرف سواری کے لیے یہ چیز رکھی ہوتی ہے، جبکہ گدھا جو ہے وہ غریب غربا کی سواری ہے، اس پہ وہ اپنا بار برداری کرتے ہیں، بوجھ لاتے ہیں، اور اس میں سے مزدوری وغیرہ کرتے ہیں، کمائی کرتے ہیں اپنی، تو اس لیے وہ گدھا وہ اتنی شاندار سواری نہیں جتنا گھوڑا ہے۔ تو اس لیے جب کوئی کم حیثیت آدمی اپنے آپ کو بڑے لوگوں میں شامل کرنا چاہے تو تب یہ لفظ ضرب المثل بولی جاتی ہے۔ اس کے بعد ہے ٹیڑھی کھیر، یہ تیسری ضرب المثل ہے جو کہاوت کے ساتھ بیان ہوئی ہے، لیکن عموماً یہ ہمارے سوالوں میں نہیں آتی، یہ ساری کی ساری صرف سمجھانے کے لیے ہیں۔
بیان کیا جاتا ہے کہ ایک شخص نے ایک مادرزاد یعنی پیدائشی نابینا سے کہا حافظ جی کھیر کھاؤ گے؟ حافظ جی نے کبھی کھیر کھائی نہیں تھی، پوچھا کھیر کیسی ہوتی ہے؟ اس شخص نے کہا سفید۔ پوچھا سفید کیسی ہوتی ہے؟ اس شخص نے کہا جیسے بگلا۔ حافظ جی نے پھر پوچھا بگلا کیسا ہوتا ہے؟ وہ شخص تنگ آ چکا تھا، ہاتھ کو بگلے کی چونچ کی طرح ٹیڑھا کر کے کہا ایسا۔ حافظ جی نے ہاتھ پر ہاتھ پھیر کر کہا یہ تو بڑی ٹیڑھی کھیر ہے، ہم سے نہیں کھائی جائے گی۔ اس وقت سے ٹیڑھی کھیر ضرب المثل بن گئی، اور ایسے موقع پر بولتے ہیں جب کوئی کام بہت دشوار ہو اور کیا نہ جا سکتا ہو۔ تو اب جو آپ کے سوالوں میں آتی ہیں وہ آگے 40 ضرب الامثال ہیں۔ تو سب سے پہلے دیکھیے، پہلی ضرب المثل ہے آ بیل مجھے مار۔ اب جب پیپر میں یہ سوال آئے گا تو یا آ بیل کاٹا ہوا ہوگا اور خالی جگہ ہوگی اس کی جگہ، یا پھر مجھے مار جو ہے وہ اس کو کاٹ دیا جائے گا اور اس کی جگہ خالی جگہ چھوڑ دی جائے گی۔ تو بچوں نے چونکہ ضرب الامثال یاد کی ہوتی ہیں، اس لیے وہ جو چیز کٹی ہوئی ہوگی، جو چیز خالی جگہ ہوگی جہاں پر، وہاں پر وہ صحیح لفظ لکھ کر ضرب المثل کو مکمل کر دیں گے۔ تو اب یہ تو بورڈ پیٹرن کے مطابق تھا جو آتا تھا، ابھی موجودہ ٹیسٹوں میں یہ ایم سی کیوز میں آ رہا ہے یہ سوال۔ تو اس میں جو چیز ہٹائی جاتی ہے، جو چیز خالی چھوڑی جاتی ہے، اس کی جگہ 4 آپشن، 4 انتخاب دیے جاتے ہیں کہ بچے ان میں سے صحیح جز کو چن کر خالی جگہ میں لگائیں تاکہ یہ ضرب المثل مکمل ہو جائے اور بچہ 1 نمبر حاصل کر سکے۔ تو 5 ضرب المثال آتی ہیں اور 5 نمبر کی ہوتی ہیں، اور اس میں آپ نے یاد رکھنا ہے کہ جس طرح یہ نمبر لینا آسان ہے، اسی طرح اگر آپ اس میں کوئی غلطی کرتے ہیں چھوٹی سی بھی تو آپ کا نمبر کٹ سکتا ہے۔ مثلا آ بیل کی جگہ آپ آؤ بیل لکھ دیتے ہیں، یا مار کی جگہ مارو لکھ دیتے ہیں، تو وہ نمبر کٹ جائے گا۔ تو سب سے پہلے آ بیل مجھے مار، اس کا مفہوم ہے یعنی کسی بڑی مصیبت کو خود دعوت دینا، کسی مصیبت میں خود پھنس جانا۔ جب کوئی انسان ایسا کوئی عمل کرتا ہے جس کی وجہ سے کسی مصیبت میں پھنس جاتا ہے تو اس کے متعلق یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس نے آ بیل مجھے مار والی بات کی۔ دوسری ضرب المثل ہے آپ آئے بھاگ آئے۔ اس میں جب کوئی شخص، بھاگ کا مطلب ہے قسمت، اس میں جب کوئی شخص کسی کے پاس آتا ہے تو وہ اس کی عزت افزائی کے لیے یہ جملہ کہتا ہے آپ آئے بھاگ آئے، یعنی آپ کے آنے کی وجہ سے ہماری قسمت جاگ اٹھی۔ تو اس میں بھی خالی جگہ چھوڑی جائے گی، تو آپ آئے ہٹائی جا سکتی ہے، تو پھر لکھا ہوگا بھاگ آئے، اور اگر آپ آئے لکھا ہوگا تو پھر بھاگ آئے جو ہے وہ چھوڑا ہوا ہوگا۔ تو دونوں طرح یہ آپ کو یاد کرنی ہے، اور جو چیز خالی جگہ چھوڑی ہوئی ہو اس کو مکمل کرنا ہے۔ اور اگر اس میں 4 آپشن دیے ہیں، ایم سی کیو کا سوال آیا ہے، تو پھر بھی آپ کو اس میں سے جو صحیح آپشن ہے وہ چن کے یہاں پر لگانا ہوگا۔ نمبر 3 آخ تھو کھٹے ہیں۔ یہاں بھی آخ تھو ہٹایا جا سکتا ہے اور کھٹے ہیں صرف آپ کے سامنے آ جائے گا، تو پھر کیا ہے آپ کو یہ لکھنا ہوگا آخ تھو، یا یہ ہو سکتا ہے کہ کھٹے ہیں ہٹایا گیا ہو اور آخ تھو لکھا ہوا ہے آپ کے سامنے، تو آپ نے آگے سامنے لکھ دینا ہے آخ تھو کھٹے ہیں اور جملہ مکمل کر کے ضرب المثل مکمل کر دینی ہے۔ اور یہ تب بولتے ہیں جب ہم کسی چیز تک پہنچ نہیں سکتے، ہماری کسی چیز تک رسائی نہیں ہو سکتی اور ہم ناکام رہ جاتے ہیں، تو اپنی شرمندگی مٹانے کے لیے ہم یہ کہتے ہیں آخ تھو کھٹے ہیں۔ اور یہ لومڑی کی اس میں وہ کہانی بیان کی جاتی ہے کہ جس نے انگوروں کو کھانا چاہ رہی تھی لیکن وہ بہت دور اس سے ہوتے جا رہے تھے اور وہ نہیں اس پر پہنچ رہی تھی، تو اس نے اپنی یہی شرمندگی مٹانے کے لیے، یہی ثابت کرنے کے لیے کہ انگور جو ہے کھٹے ہونے کی وجہ سے میں چھوڑ رہی ہوں، ورنہ میں تو یہ آسانی کے ساتھ حاصل کر سکتی ہوں۔ تو یہ ایسے لوگوں کو متعلق کہا جاتا ہے جو ناکام رہتے ہیں اور پھر
کوئی بہانہ بنا دیتے ہیں۔ نمبر 4 پہ ہے آدمی کا شیطان آدمی ہے۔ اب یہاں آدمی شروع والا کاٹا جا سکتا ہے، ہٹایا جا سکتا ہے، اس کی جگہ خالی چھوڑی جا سکتی ہے۔ آدمی کا شیطان یہ بھی چھوڑا جا سکتا ہے اور صرف آدمی ہے اگر لکھا جا سکتا ہے، یا پھر یہ ہو سکتا ہے کہ آدمی کا شیطان لکھا ہوگا اور آگے خالی جگہ جو چھوڑی ہوگی اس میں آپ نے آدمی ہے لکھ دینا ہے۔ اور یہ دونوں طرح آپ کو لکھنا ہے، چاہے ملٹیپل چوائس میں ہو یا چاہے ویسے دی ہوئی ہو۔ نمبر 5 پہ ہے الٹے بانس بریلی کو۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کوئی الٹ کام کرنا، یعنی بالکل الٹ چل پڑنا، کیونکہ بریلی جو ہے وہ انڈیا کا ایک شہر ہے اور کہتے ہیں کہ وہاں پر بانس بہت ہوتے ہیں، تو اگر کوئی شخص بریلی جائے اور بانس لے کے چلا جائے تحفہ دینے کے لیے، تو تب مطلب اس نے الٹا کام کیا۔ بریلی میں تو پہلے ہی بانس بہت ہے، تو وہاں بانس لے کے جانے کی کیا ضرورت ہے؟ تو جب کوئی الٹا کام کرے تو تب کہتے ہیں الٹے بانس بریلی کو۔ عزیز طلبہ، آج کے لیے یہ سبق کافی ہے اور آئندہ لیکچرز میں ہم انشاءاللہ باقی ضرب الامثال پر بات کریں گے۔ شکریہ والسلام، اللہ حافظ۔